الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا الحاشر أنا العاقب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے. آپ کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا ہے. ونوری من نور اللہ تعالی، اور میرا نور اللہ کے نور سے ماخوذ ہے. جب آفتاب نکلتا ہے اس سے پہلے اللہ اس کے ارد گرد کے حالات آہستہ آہستہ اس میں چمک پیدا ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ آفتاب بھی نکل آتا ہے. میرے نبی آفتاب کی مانند ہیں. جب آپ کائنات میں تشریف لائے ہیں آپ کا نور آفتاب آپ کے خاندان میں بھی پڑا ہے، اور اس وقت کی قومیں جن کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پاؤں تھا، جاہلیت کا معاشرہ تھا. حضور پاک کی آمد سے قبل چاروں طرف اندھیرا تھا. خدا کی قسم دو سکی بہنیں ایک مرد کے نکاح میں ہوا کرتی تھی، اور اگر کسی کی ستیلی ماں ہوتی تھی باپ کے مرنے کے بعد وہ اس کا بھی وارث بن جایا کرتا تھا. شراب سب سے عمدہ چیز تھی، لوگ اس کو بیچتے تھے اور اس پر فخر ادا کیا کرتے تھے. بتوں کو سامنے رکھا گیا تھا. سارے مرد عورتیں صبح صبح یہاں پہ میلے لگاتے تھے اور بتوں سے اپنی حاجتیں پوری کرتے تھے. اللہ نے اس اندھیرے میدان میں، ظلمت کے میدان میں، جب بالکل جہنم کے مرکز اور گڑھے پر یہ امت تھی اور قریب تھا کہ یہ جہنم میں گر جاتی، میرے آقا کا آفتاب نبوت پوری کائنات میں آ رہا تھا. اللہ نے اس آفتاب کو بھی چمک عطا فرمائی، آپ کے خاندان کو بھی چمک عطا فرمائی. آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ ان انبیاء میں سے ہوں جن کے نسب بھی پاک ہیں، جن کے حسب بھی پاک ہیں، جو نکاحوں کی اولاد ہے، جن کے بڑوں میں عیب نہیں، ان سے بڑوں میں عیب نہیں، ان سے بڑوں میں عیب نہیں. مجھ سے لے کے آدم تک میرے واسطے اور میرے سے لے کے آدم تک میرے سلسلے تمام پاک دامن ہیں. اگرچہ جاہلیت کے دور میں زنا بالکل عام تھا اور نکاح کے طریقے یہ ہوتے تھے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس دور سے ہم بچ گئے. ہمارے آقا تشریف لے آئے، باپ کی جگہ بن کر، ماں کی جگہ بن کر، امام کی جگہ بن کر، ایک چھوٹی سوئی سے لے کر سر کے بالوں تک کے طریقے امت کو میرے آقا دے گئے ہیں. قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے حضور پاک کا وجود. آپ نے فرمایا اللہ نے میرے نور نبوت کو پوری دنیا پہ پھیلایا ہے، اور جس طرح آفتاب پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، میرے آقا اپنے روضہ میں اپنی وفات کے بعد بھی ہیں، تب بھی پوری دنیا کو روشن کر رہے ہیں، تب بھی پوری دنیا ان سے برکتیں حاصل کر رہی ہے، تب بھی پوری دنیا ان سے استفادہ حاصل کر رہی ہے. آپ کے دادا جن کا نام عبد المطلب تھا، خدا کی قسم یہ جب بیت اللہ میں کھڑے ہوتے تھے ان کی پیشانی سے ایک نور چمکتا تھا، اور جب ابرہہ آیا حملہ کرنے کے لیے، عبداللہ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کی پیشانیوں کے نوروں کو دیکھا.
اور دیکھتے ہی وہ تمام ہاتھی وہاں سے بھاگ گئے اور ابرہہ بھی بھاگ گیا۔ میرا اللہ بتا رہا تھا کہ عبد المطلب دادا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پوتے ہوں گے۔ ابھی وہ کائنات میں نہیں آئے مگر ان کا نور نبوت آج ان کے دادا کی پیشانی میں بھی چمک رہا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں بیت اللہ کے قریب سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی آیا، مجھے کہنے لگا طیبہ کی کھدائی کرو، طیبہ کی کھدائی کرو، طیبہ کی کھدائی کرو۔ میں نے اس کو پوچھا طیبہ کیا ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن پھر مجھے خواب آیا، مجھے کہنے لگا طیبہ کی کھدائی کرو، طیبہ کی کھدائی کرو، طیبہ کی کھدائی کرو۔ میں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ تیسرے دن پھر خواب آئی، اس نے کہا طیبہ کی کھدائی کرو، اور طیبہ کا مطلب ہے زمزم کا کنواں کھودو۔ زمزم کا کنواں عبد المطلب کے دور میں بالکل بند تھا، اس سے پہلی قومیں نافرمانیاں کرتی گئی، یہ مبارک کنواں بطور عذاب اللہ نے بند کر دیا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں دب گیا ہے، کہاں گم گیا ہے، کس جگہ موجود ہے۔ عبد المطلب کو خواب آیا، آپ نے اس کنویں کے بارے میں اس بندے کو پوچھا، مجھے کیا پتہ ہے وہ کنواں کہاں ہے، میں کہاں سے کھدائی شروع کروں۔ اس نے خواب میں بتایا ایک سفید کوا ہوگا جو وہاں پہ اپنی چونچ مار رہا ہوگا، صبح اٹھنا وہاں سے کھدائی شروع کر دینا۔ عبد المطلب اٹھے، کھدائی شروع کی۔ باقی قریشیوں نے آ کر کہا بوڑھے تو پاگل ہو گیا ہے، یہاں کہاں سے کنواں آئے گا۔ انہوں نے اپنا ایک بیٹا جن کا نام حرس تھا اپنے ساتھ لیا، دونوں نے کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ باقی بیٹے ساتھ نہیں آئے، باقی بھائی ساتھ نہیں آئے، کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ نے جب کھدائی شروع کی، اللہ نے آپ کو بنیادیں دکھا دی اور آب زمزم کی بنیادوں تک کھدائی کرتے چلے گئے۔ یہ کنواں عبد المطلب کے ہاتھوں سے دوبارہ نکلا اور دنیا کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ اس مبارک پانی کو دوبارہ نکال رہا ہے جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے، جو قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے بند کر دیا تھا، قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے غائب کر دیا تھا۔ آج حضرت محمد تشریف لا رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے پہلے اس کنویں کو عبد المطلب کے ہاتھوں سے دوبارہ ظاہر کیا جائے۔ عبد المطلب کھدائی کر رہے ہیں، کنواں نکلا، زمزم کا پانی ظاہر ہو گیا۔ باقی قریشیوں نے آ کر کہا کنواں تم نے کھودا ہے، حق تو ہمارا بھی ہے، ہمارے باپ دادا میں سے اسماعیل تھے، ان کی ایڑیوں سے آیا تھا، لہٰذا ہم بھی تمہارے شریک ہوں گے۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، کھدائی میں تم میرا مذاق کر رہے تھے، اب میں تمہیں شریک نہیں کر سکتا۔ لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ بہرحال بات کے اندر تمام حضرات میں اتفاق ہوا اور یہ زمزم کا کنواں اللہ کے فضل سے جس بندے کے ہاتھ سے دوبارہ نکلا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں جن کا نام عبد المطلب ہے۔ آج تک یہ زمزم کا کنواں بند نہیں ہوا، قیامت تک زمزم کا کنواں انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ حالانکہ قوم کی نافرمانیاں بہت ہیں، زنا بہت ہیں، شراب بہت ہیں، قتل بہت ہیں، ڈکیتیاں بہت ہیں، ظالم حکمران بہت زیادہ ہیں، مگر اللہ میرے نبی کے صدقے سے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جب یہ دوبارہ کھل گیا ہے اب اللہ اس کو قیامت تک بند نہیں فرمائے گا۔ میں آپ کو نبی کی حدیث بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک ہو تمہیں جو بندہ زمزم کا پانی پیے، اگر وہ مرد ہے اللہ کے ہاں نیک ہوگا، عورت ہے اللہ کے ہاں نیک ہوگی۔ بد کردار آدمی کو اللہ زمزم نصیب نہیں فرماتے۔ زمزم پینے جاؤ، کنویں پہ چلے جاؤ، اگر گلاس نکال کر تم اس کو پی لو، خدا کی قسم اللہ کے ہاں تم نیک ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے زمزم منافق نہیں پی سکتا،
منافق کی چھاتی سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ منافق ایک دو گھونٹ پیے گا اس کو ایسے لگے گا جیسے مٹکا اس کا بھر گیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے یہ زمزم کا پانی ہے، جو دل میں نیت کرو گے اللہ کی قسم تمہاری اس نیت کے مطابق اللہ تمہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، اور جس بیماری کی نیت کرو گے اللہ اس بیماری سے تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے زمزم پیتے وقت اللہ سے دعائیں کیا کرو، تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ زمزم تمہارے جد امجد ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا زمزم میں بخل نہ کرنا، زمزم میں کنجوسی نہ کرنا، جو کنجوسی کرے گا وہ منافق ہوگا، جو اس کنویں سے روکے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ کنواں قیامت تک جاری، قیامت تک ساری، پوری دنیا کے پانی ایک طرف، زمزم کے پانی کو 10 سال رکھ دو گے سمیل نہیں آئے گی، کلر نہیں بدلے گا۔ پوری دنیا کے پانی ایک طرف، زمزم کے پانی کے اندر کبھی جراثیم نہیں ہوں گے، کبھی اس کے اندر بیکٹیریا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے پانی ایک طرف، یہ زمزم کا پانی مسلمانوں کا فخر ہے، مسلمانوں کی عزت ہے۔ گورے انگریز یورپ مشینیں بنا چکے ہیں، پانی کے پلانٹ لگا چکے ہیں، بڑی بڑی صفائی کے دعوے دار ہیں، ان کے پانی میں بڑی بڑی شفاؤں کے دعوے دار ہیں، بڑی میڈیکل کمپنیاں ان کے اشتہار بازی کرتی ہیں، پبلک سٹی کرتی ہیں، مگر خدا کی قسم جو پانی اللہ نے زمزم کی صورت میں مسلم امت کو عطا کیا ہے وہ آج تک کسی کافر کے پاس نہیں، کسی دنیا کے بڑے بڑے ہنرمندوں کے پاس نہیں، سائنسدانوں کے پاس نہیں، طبیبوں کے پاس نہیں، حکیموں کے پاس نہیں۔ تم نے کہا کہ نبی تمہارے پڑھ کر نہیں آئے، اور نبی نے کسی جگہ پڑھا نہیں، لیکن نبی کے انعامات جو اللہ نے عطا کیے ہیں بتاؤ وہ کس کو ملے ہیں، بتاؤ وہ کس امت کو ملے ہیں، بتاؤ وہ کس لیے نصیب ہوئے ہیں۔ زمزم تمہارا فخر ہے، زمزم تمہاری عزت ہے، زمزم کا ایک قطرہ پوری بالٹی میں ڈال دو، سمجھ لینا کہ یہ برکتیں تمہیں نصیب ہوں گی، اللہ پوری بالٹی کے اندر زمزم کی برکات تمہیں نصیب فرمائے گا۔ زمزم کو میرے نبی نے کھڑے ہو کر پیا تاکہ صحابہ کو پتا چلے کہ زمزم کی عظمت کیا ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی میرے نبی نے کھڑے ہو کر پیا تاکہ صحابہ کو پتا چلے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی میں بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے تھے اس زمزم کے پانی سے۔ جب تمہارے ہاں کسی کی موت آ رہی ہو آخری شربت زمزم پلایا کرو، جب تم کہیں سے آؤ ہر ایک کو زمزم گھروں تک جا کر دیا کرو۔ زمزم اصل تحفہ ہے۔ عمرے پہ جانے والے بڑے تکلف کرتے ہیں، میں نمازیں لے آتے ہیں، ٹوپیاں لے آتے ہیں، پگڑیاں لے آتے ہیں، تسمیاں لے آتے ہیں، کپڑے لے آتے ہیں، وزن بھاری ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہ لاؤ، زمزم لاؤ، زمزم لاؤ۔ کھجوریں وہاں پر بھی ہیں، کھجوریں یہاں پر بھی ہیں، وہ بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، سیدھا سادہ تحفہ ہے زمزم۔ اور آج اس ہاتھ سے یہ زمزم نکلا، ان کا نام عبد المطلب، وہ میرے نبی کے دادا، ان کے گھر میں برکت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بیت اللہ کے خادم تھے، آپ کے دادا بیت اللہ میں آنے والے پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، آپ کے دادا بھوکے آدمیوں کو روٹی کھلاتے تھے، آپ کے دادا بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے دادا بیت اللہ کے تالے کھولتے بھی تھے، بیت اللہ کے تالے بند بھی کرتے تھے، آپ کے دادا بیت اللہ کے پڑوس میں ہمیشہ رہے ہیں، آپ کے دادا اس کے خادم اعلیٰ تھے۔ جب ابرہہ آیا ہے، حملہ کرنے آیا ہے، اس وقت آپ کے دادا وہاں پر موجود تھے۔ اللہ نے آپ کے اس طاقتور روب کے ساتھ ان تمام کو واپس کیا ہے، اور آپ کی پیشانی کی چمکوں سے ابرہہ کے ہاتھی وہاں سے دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، بیت اللہ کی طرف نہیں بڑھے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دادا کی حالت ہے، ابھی دیکھو جب پوتا آئے گا کائنات اس کی کیسے روشن ہو جائے گی۔ عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے جب زمزم کھودنے کا حکم دیا اس وقت عبد المطلب کھود رہے تھے، کوئی بھائی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، ایک بھائی ہے
جو ساتھ ان کے تھا، انہوں نے اس وقت دعا فرمائی اللہ مجھے 10 بیٹے بھی عطا کر دے گا، وہ سارے میرے مددگار بھی ہو جائیں گے، میں ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا اور اس کو ذبح کر دوں گا۔ میرے اللہ نے آپ کو 10 یا 12 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے میں عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بالکل ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے ہتھیار بھی تیار کیے، ارادہ بھی کیا، مگر لوگوں نے کہا، بڑے بڑے سرداروں نے کہا آپ اس کا حل تلاش کر لیں، یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، آپ اس کو ذبح نہ کیجئے۔ لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک عورت ہے بڑی کاہنہ ہے اور بڑے بڑے فیصلے کرتی ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ عبداللہ کا نام آ گیا ہے، اب اس کو ذبح کرنا ہے، بتاؤ اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے۔ وہ اس عورت کے پاس گئے، اس نے کہا اس کا ایک حل ہے کہ تم 10 اونٹ جو ہیں اس کی دیت دے دو اور عبداللہ کا نام لکھو، اونٹوں کا بھی نام لکھو، قرآن اندازی کرو، اگر دوبارہ سے عبداللہ کا نام آیا پھر 10 اونٹ اور لانا، 20 اونٹ ایک طرف عبداللہ ایک طرف، پھر قرآن اندازی کرنا، پھر اگر عبداللہ کا نام آیا 10 اونٹ اور لانا، 30 اونٹوں کو ایک طرف عبداللہ کو ایک طرف، پھر قرآن اندازی کرنا، یہ قرآن اندازی کرتے جانا، 100 اونٹ جس وقت ہو جائیں گے ان 100 اونٹوں کے بعد دیکھنا اب کس کا نام نکلتا ہے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے دیکھا کہ اب عبداللہ کا نام نہیں نکلا بلکہ اونٹوں کا نام نکل آیا، پھر اس کے بعد عبد المطلب نے دوبارہ قرعہ ڈالا کہ دیکھوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، دوبارہ سے اونٹوں کا نام نکلا، پھر تیسری بار قرعہ ڈالا، تیسری بار بھی اونٹوں کا نام نکلا، 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیے۔ عبداللہ کی اللہ نے حفاظت فرما دی، عبداللہ زندہ بچ کے آپ ذبح نہ ہوئے، بڑے حسین بڑے جمیل، خدا کی قسم مکہ میں چلتے تھے پوری پوری گلیاں روشن ہو جاتی تھی، سامنے عورتیں کھڑی ہوتی، عبداللہ کے سامنے آ جاتی، ان کی پیشانی کی چمک کو دیکھتی، کئی عورتیں ان سے کہتی آؤ ہم سے نکاح کر لو، ہمیں تمہاری پیشانی میں بہت بڑا خزانہ نظر آتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میری ماں جہاں کہے گی نکاح کروں گا، جہاں میرا باپ کہے گا نکاح کروں گا، میں اپنی مرضی سے نکاح نہیں کرتا۔ میرے نوجوان بچوں بیٹوں یہ بات یاد رکھنا، اس باپ نے تمہیں جنم دیا ہے، ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، ان نے تمہیں کھلایا ہے، تمہیں پلایا ہے، تمہاری مٹھائیاں بانٹی ہیں، تمہیں کندھوں پہ اٹھایا ہے، تمہارے درد کو سمجھا ہے، تمہارے دکھ کو سمجھا ہے، تمہیں تعلیمی اداروں میں پڑھایا ہے، روزانہ تمہاری شکل کو دیکھتے ہیں، صورت کو دیکھتے ہیں۔ ماں باپ تمہاری پیدائش کے بعد ساری زندگی تمہارے نام پہ کر دیتے ہیں۔ جب تم بڑے ہوتے ہو، آفیسر بنتے ہو، دفتروں میں بیٹھتے ہو، تمہاری شادی کے بارے میں ماں باپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ تمہارے بچے نے ماں باپ کے پوچھے بغیر شادیاں کر لی اور تمہاری بیٹیوں نے ماں باپ کے پوچھے بغیر شادی کر لی۔ خدا کی قسم دنیا کے سامنے باپ مسکرا بھی جائے، ماں مسکرا بھی جائے، تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اپنے اس بچے کے فیصلے پر اور اس بیٹی کے فیصلے پر کیسا غضبناک ہوتا ہے، کیسا افسردہ ہوتا ہے، اور اس کے دل کی گہرائی سے جو آنسو نکل رہا ہوتا ہے میرا اللہ بھی اس پہ کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ لو میرج کے میدان کو ہرگز زندگی میں نہ آنے دینا، عدالتی نکاحیں اپنی زندگی میں نہ آنے دینا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا عدالتوں میں نکاح نہ کرنا، قاضیوں کے ہاں نکاح نہ کرنا، مسجدوں میں جانا، بلند آواز سے نکاح کرنا، ساری امت میں سے جتنا ہو سکے ان کو بلانا اور شہرت اور تشہیر کے ساتھ نکاح کرنا۔ عدالتوں میں نکاح، لو میرج کا نکاح، بیٹیاں اپنی مرضی سے نکاح کر ڈالیں، بیٹے اپنی مرضی سے نکاح کر ڈالیں، یہ باپ کی توہین ہے، یہ ماں کی توہین ہے۔ آج عبداللہ کو لڑکیوں نے کہا آپ ہم سے نکاح کرو، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ نے کہا نہیں، میرے ابا کہیں گے، میری اماں کہیں گی، میں وہاں پہ نکاح کروں گا۔ عبداللہ جس وقت چلتے تھے آپ کی پیشانی سے نور ٹپکتا تھا، نگاہوں کو جھکا کے چلتے تھے، دادا بھی حیا والے، باپ بھی حیا والے، بالآخر
ابا کا فیصلہ ہوا اب میں اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے انتخاب کیا گیا سیدہ آمینہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جو میرے نبی علیہ السلام کی ماں بنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خدا کی قسم اس ماں کو بڑا یاد کرتے تھے، ماں کی وفات کے بعد بڑا آنسو بہاتے تھے۔ باپ پہلے دنیا سے چلے گئے، ماں آج دنیا سے جا رہی ہے، رو رہے ہیں، پائے پکڑے ہوئے ہیں، جنازے کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ کیسی ماں تھی، کیسی ماں تھی۔ ماں کی گودیں بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ آج تو ماں جب حاملہ ہوتی ہے تو خدا کی قسم موسیقی، ٹی وی اور موبائل پر اپنی زندگی بسر کر رہی، اور 9 ماہ ریسٹ کر رہی، گانے بجانے سن رہی۔ ایک وہ ماں تھی جس کا نام آمینہ تھا۔ جب میرے نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ سے نکاح ہوا، پہلی رات جنت کی حوریں خواب میں نظر آ رہی، فرشتے خواب میں نظر آ رہے، مبارک ہو آمینہ، مبارک ہو آمینہ، مبارک ہو آمینہ۔ کس بات کی مبارک؟ تمہارے پیٹ میں اس حمل کا وجود ہے جو بچہ امام الانبیاء بنے گا، نبی الانبیاء بنے گا، زمینوں کا امام، آسمانوں کا امام، فرشتوں کا امام، جانوروں کا امام، پہاڑوں کا امام، زمین کا امام، آسمان کا امام، معراج کا امام، رب سے ملاقات، جس کی جستجو، جس کا حسن کی جھلک، جس کی اخلاق، جس کے ادب، جس کی مسکراہٹ، جس کا چہرہ، جس کے دانت، جس کے آنکھ، پوری دنیا میں کمال فخر ہوں گے۔ آج تم اس کی اماں بن رہی ہو اور اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ کہتے ہیں آج رات وہ نیند آئی جو آج تک کبھی نہیں آئی۔ آج رات میرے پیٹ سے آ رہی آواز اللہ 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 اللہ، یہ آوازیں آمینہ کے پیٹ سے آ رہی ہیں، اور ماؤں کی پیٹوں سے یہ اللہ کی آوازیں آنے والی میرے نبی علیہ السلام کے کمالات نبوت تھے۔ آمینہ کہتی ہیں مجھے معاشرہ جانتا نہیں تھا، صبح ہوئی میں جب باہر نکلی لوگ میرے ارد گرد آ گئے، عورتیں آ گئی، کہنے لگی آمینہ تم تو بڑے شریف خاندان کی ہو، تمہارے کپڑوں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، تم نے پرفیوم لگا لیے، عطر لگا لیے۔ خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا خدا کی قسم کوئی خوشبو نہیں، کوئی عطر نہیں، کوئی پرفیوم نہیں، کوئی جڑی نہیں، کوئی بوٹی نہیں، شاید ہی آج رات جو مجھے خواب دکھا دیا گیا ہے، حضرت محمد تشریف لا رہے ہیں، تیرے پیٹ میں آ چکے ہیں، تجھے مبارک ہو۔ تو اس نبی کی ماں بنے گی جو سب نبیوں کا امام ہوگا، تو اس نبی کی اماں بنے گی جس پر سب نبی قیامت کے دن بھی کلمہ پڑھ کر ایمان لائیں گے، تو اس نبی کی خدا کی قسم ماں بن رہی جو معراج میں سب کا امام ہوگا، تو اس نبی کی ماں بن رہی جس پر اللہ کے پتھر بھی سلام کریں گے، اللہ کے درخت بھی سلام کریں گے۔ آج تجھے کتنی قیادت، کتنی عظمت نصیب ہو گئی، اور رب تمہیں بتا رہا ہے ماں کی گود میں اللہ کن کن کو لے کے آتا ہے۔ رابعہ بصریہ سے جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت نبی نہیں بنی، عورت رسول نہیں بنی، عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت اونچا آواز کا قرآن مردوں کا نہیں پڑھا سکتی، عورت امامت نہیں کروا سکتی، عید نہیں پڑھا سکتی، جنازہ نہیں پڑھا سکتی، نبی نہیں بن سکتی، رسول نہیں بن سکتی، مؤذن نہیں بن سکتی۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا تھا عورت کچھ بنے نہ بنے مگر نبیوں کی ماں بھی عورت، رسولوں کی ماں بھی عورت، خدا کی قسم ولیوں کی ماں بھی عورت۔ اللہ کی قسم یہ نظام ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے جب ایمان دیا تبلیغ کی دعوت کے لیے نکلے، 6 لاکھ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، حضرت کے ہاتھ پہ اسلام لاتا ہے، آپ دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں اور اندر آ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں جی اللہ نے دین کا کام لیا ہے، 6 لاکھ بندہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کا بھی کمال ہے، تیرے باپ کا بھی کمال ہے،
باپ نے کبھی حرام کمایا نہیں، ماں نے کبھی حرام کھایا نہیں، ماں نے وضو کے بغیر تجھے کبھی دودھ پلایا نہیں، ماں تجھے دودھ پلاتے وقت بھی اپنے سر کا دوپٹہ کیا کرتی تھی۔ آج جتنی عورتیں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں سب کے دوپٹے اترے، کیوں ایسا کرتی ہو؟ جی بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بعد میں ٹھیک کرتی ہوں۔ کھانا بنا رہی ہیں، دوپٹہ اترا ہوا ہے، بال گرا، ہنڈیا میں گیا، چاول میں گیا، میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، نوبتیں طلاق تک پہنچ گئی۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ خدا کی قسم آج ہماری بہنیں موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتی ہیں، دھوپ لگ رہی ہوتی ہے، آگے پردے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اپنی آنکھوں کو دھوپ سے بچا سکیں۔ اللہ نے پردے میں کیا کچھ رکھا ہے، اللہ نے شو روم والی گاڑیوں کی کیا عزت رکھی ہے، اور کباڑ خانے میں جو گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کی کیا عزتیں ہوتی ہیں۔ آج اماں آمینہ کہہ رہی ہیں کوئی خوشبو نہیں، کوئی عطر نہیں، آج اس ہستی کی وجہ سے اللہ نے میرے جسم کو معطر کر دیا ہے، خوشبودار کر دیا ہے۔ اماں آمینہ کہتی ہیں میں راستے میں جا رہی ہوں، میرے پاؤں پہ زخم ہیں، پتھروں پہ رکھتی تھی چر جاتے تھے، آج میں نے پتھر پہ پاؤں رکھا، پتھر موم بن گئے، ریشم کتنا نرم بن گئے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، انبیاء کا نور جو ہوتا ہے وہ ان کے خاندانوں پہ بھی پڑتا ہے، ماؤں پہ بھی پڑتا ہے، بیٹیوں پہ بھی پڑتا ہے، بہنوں پہ بھی پڑتا ہے، اہل بیت پہ بھی پڑتا ہے، آل رسول کے اوپر بھی پڑتا ہے، یہ سارا نور نبوت ہوتا ہے۔ اور آمینہ کہتی ہیں پتھر نرم، پتھر نرم، بکریاں دوڑ رہی، مجھے بوسہ دے رہی، آگے بکریاں، پیچھے بکریاں، دائیں طرف بکریاں، بائیں طرف بکریاں، وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ روزانہ آمینہ ہمیں چراتی ہے، آج تک خوشبو نہیں آئی، آج آمینہ سے خوشبو آ رہی، اور آج چہرے پر سجاوٹ، چہرے پر نور، چہرے پر خوشی، چہرے پر بشاشت، چہرے پر چستگی، چہرے پر خوبصورت قسم کی رونقیں ہیں، اور آج ایسی مسکراہٹ، ایسی تسلی، ایسا اطمینان قلب۔ اور آمینہ کہتی ہیں میں پانی لینے جایا کرتی تھی، لینوں میں لگتی تھی، لوگ مجھے پوچھتے نہیں تھے، تھک جاتی تھی، ہار جاتی تھی، بڑی مشکل سے میں عرب کے اندر اپنے گھر میں پانی لاتی تھی، لیکن خدا کی قسم آج ایسا ہوا ہے میں پانی کا ڈول لے کر گئی ہوں، میرے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوا، میں سیدھی کنویں پہ چلی گئی ہوں، ڈول میں نے ڈالا ہے، فرشتوں نے اٹھایا ہے، میرے کندھے پہ رکھا ہے، اور دنیا کو بتایا ہے جو محمد کی ماں ہوگی، خدا کی قسم آج کے بعد فرشتے اس کا استقبال کریں گے، فرشتے اس کا اکرام کریں گے، فرشتے ان کو عزتیں دیں گے۔ یہ مائیں اگر نیک ہوں اللہ ان کے پیٹ سے نبیوں کو جنم دیتے ہیں، رسولوں کو جنم دیتے ہیں، اللہ کے ولی آتے ہیں، کتب آتے ہیں، غوث آتے ہیں، ابدال آتے ہیں۔ آج سے پہلے کی مائیں قابل فخر ہوتی تھی، ان کے پردے قابل فخر، ان کے لباس قابل فخر، ان کی تمام چیزیں قابل فخر۔ خدا کی قسم یہ ہے آفتاب نبوت جو میرے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے پہلے آپ کے دادا کا رتبہ، دادا کی عزت، آپ سے پہلے آپ کے والد کی عزت، والد کا رتبہ، آپ سے پہلے آپ کی والدہ آمینہ کی عزت، آمینہ کا رتبہ، آمینہ کا مقام۔ پھر آمینہ کہتی ہیں روزانہ میرے گھر میں خوشبوئیں پھوٹ پڑتی تھی، میرے جسم پر خوشبوئیں آتی تھی، میرے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، حوریں آتی تھی، مجھے مبارکباد دیتی تھی، میں اس دن کا انتظار کرتی تھی جس دن یہ آفتاب میرے پیٹ سے نکلے گا، پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ میرے بھائیوں نبی تشریف لا رہے ہیں، حضور پاک آ رہے ہیں کائنات میں۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ آفتاب دنیا میں آیا تھا، پوری دنیا کو چمک عطا کر گیا، دمک عطا کر گیا۔ آج پوری دنیا ایمان کی گہراؤں میں ہے، ایمان کے مرکز ہیں پوری دنیا میں۔ جزیرہ عرب ان کا سنٹر ہے، پوری دنیا میں کعبہ پوری دنیا کا سنٹر ہے، پوری دنیا میں یہ گھر پوری دنیا کا مرکز ہے، اور اس مرکز کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری دنیا کو اللہ بتا رہا ہے کہ ساری دنیا کعبہ کے اندر سے نکلتی ہوئی آگے بڑھ گئی، کوئی مسلمان رہا، کوئی کافر رہا، قیامت سے قریب یہ ایمان اسلام سمٹے گا، مدینہ کی طرف
مکہ کی طرف ان دو مسجدوں میں اللہ ایمان کو بھی جمع کریں گے، اسلام کو بھی جمع کریں گے، ایمان والوں کو بھی جمع کریں گے، اسلام والوں کو بھی جمع کریں گے، اور اس مرکز کا مرکزی امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ جب نہیں آئے تو معاشرہ کیسا تھا؟ احادیث کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ خدا کی قسم عورت کے ساتھ یہ ظلم تھا کہ لڑکیاں نوجوان ہوتی، ظالم بادشاہ ان کو خرید لیتے، بڑے بڑے حال بنائے تھے، ان میں ان کو قید کر دیتے اور وہاں ان کو سالہ سال رکھا جاتا، اور بادشاہ جب کسی پہاڑی علاقے میں جاتے اور وہاں پہ برف پڑتی اور ان کو سردیاں لگتی، وہ یہاں سے لڑکیاں نکال کے لے جاتے اور جہاں ان کو سردی لگتی اس بچی کو زمین پہ لٹا دیتے اور اس کے پیٹ کو چیر دیتے اور اندر سے گرم خون نکلتا، اس کے پیٹ میں اپنے پاؤں ڈال کر پاؤں گرم کر دیتے اور پھر اس کے بعد کہے لگا کے ہنس جاتے اور کہتے ہمارے پاؤں گرم ہو گئے ہیں، جاؤ اب اس عورت کو کتوں کے آگے ڈال دو۔ دوسرے دن جب ان کو دوبارہ سردی لگتی پھر ایک اور لڑکی نکال کر لائی جاتی اور اس کو بھی ذبح کر دیا جاتا، پیٹ چیر دیا جاتا، بادشاہ اپنے پاؤں اس کے پیٹ میں ڈال دیتا، تھوڑی دیر کے بعد جب سکون آ جاتا پھر اس لڑکی کو اٹھاتے جانوروں کے آگے ڈال دیتے۔ تیسرے دن دوبارہ ایک نوجوان لڑکی آتی اور اس کو لٹایا جاتا، ذبح کر دیا جاتا، پیٹ میں اپنے پاؤں ڈالتا اور ان کو گرم کر دیتا، گرم کرنے کے بعد پھر یہ بچی جانوروں کے آگے ڈال دی جاتی۔ عورت کی یہ حیثیت تھی، عورت کا یہ مقام تھا، عورت کا یہ رتبہ تھا، اور خدا کی قسم ایک میلہ لگتا تھا، پوری دنیا کے بادشاہ اس میں شریک ہوتے تھے، اس میں ساری دنیا کی عورتیں، لوگوں کی بہنیں، لوگوں کی بیٹیاں، لوگوں کی مائیں، لوگوں کے رشتہ دار، لوگوں کے گھوڑے، لوگوں کے اونٹ، لوگوں کی کھیتیاں، لوگوں کے درخت، لوگوں کے پھل آتے تھے اور اس میلے میں اعلان ہوتا تھا ہر بندہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر بندہ ہر چیز کا مالک ہے، جو بندہ چاہتا جس لڑکی کو پکڑتا اس سے خواہش پوری کر لیتا، چاہے اس کے ہاتھ میں ماں بھی آ جاتی وہ خواہشیں پوری کر جاتا، بہن آ جاتی خواہشیں پوری کر جاتا۔ ایک عورت کے ساتھ کئی آدمی زنا کر رہے ہوتے، جس کا گھوڑا مرضی ہے اٹھا کے لے جاتا، جس کا اونٹ مرضی آئی اٹھا کے لے جاتا، جس کی زمین پر چاہے قبضہ کر لیتا، جس کے درختوں کو چاہے ہاتھ میں لے لیتا، جس کے بیٹے کو چاہے اپنا بیٹا بنا لیتا، جس کے کاروبار کو چاہے اپنا کاروبار بنا لیتا۔ اندھیر نگری، اندھیر نگری۔ اور میرے نبی جب تشریف لائے خدا کی قسم آپ نے فرمایا انی انا لکم ناصح امین، میں تمہارا درزی بن کر آیا، مجھ سے پہلے جس طرح درزی کپڑے توڑتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بعد میں ان کو ٹھیک کرتا ہے اور ان کو سلائی کرتا ہے اور ایک کرتا بناتا ہے اور تمہیں پہناتا ہے، اب تمہاری شان بڑھ جاتی ہے۔ میں بھی جب آیا ہوں کوئی بہن کس طرف، کوئی بیٹی کس طرف، کوئی باپ کس طرف، کوئی ماں کس طرف، کوئی جانور کس طرف، کوئی درخت کس طرف، کوئی پتھر کس طرف، میں آیا، میں نے ایک ایک کو پکڑا، ایک ایک کو جوڑا، ماں کو ایک میدان میں رکھا، باپ کو ایک میدان میں رکھا، بیٹی کو اس طرف لایا، بیٹے کو اس طرف لایا، بیوی کو اس طرف لایا، جانور کے حق میں نے الگ دیے ہیں، درخت کے حق میں نے دیے ہیں کہ سبز درخت کو نہ کاٹنا، جانور کے حق میں نے دیے ہیں کہ چارہ بھی زیادہ ڈالو اگر تم نے زیادہ کام لینا ہے، میں نے پتھروں کے حق بھی دیے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر ادا کرنا، میں نے خدا کی قسم کتوں کو، بلوں کو، شیروں کو، چیتوں کو، سانپوں کو، چیونٹیوں کو، ہر چیز کو اس کے حقوق آ کر بتائے ہیں۔ میں رحمت للعالمین ہوں، میرے آنے پر چیونٹیاں بھی شکر گزار ہیں، میرے آنے پر سمندر کی مچھلیاں بھی شکر گزار ہیں، میرے آنے پر ساری دنیا شکر گزار ہے۔ یہ میرے نبی تشریف لائے۔ آج معاشرے میں دیکھو، گھر میں ہماری اماں ہے، گھر میں ہمارے ابا ہے، گھر میں ہمارا بھائی ہے، گھر میں ہماری بہن ہے،
گھر میں ہماری پوتی ہے، گھر میں ہماری نواسی ہے، ایک باڑ میں ہم نے بھینس باندھی ہے، ادھر ہم نے بکریاں باندھی ہیں، ایک زمین پر ہم نے درخت سجائے ہیں، درخت لگائے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ معاشرہ ماں کو ماں سمجھ رہا ہے، باپ کو باپ سمجھ رہا ہے، بیٹی کو بیٹی سمجھ رہا ہے، بہن کو بہن سمجھ رہا ہے، جانور کے حقوق کا اس کو پتہ ہے، ان تمام چیزوں کے حقوق کا اس کو پتہ ہے۔ یہ سبق ہے میرے آقا کا، یہ رحمت ہے میرے آقا کی، یہ حضور کی آمد کی برکتیں ہیں، یہ حضور کی آمد کے صدقے ہیں۔ اگر حضور نہ آتے، اگر میرے آقا تشریف نہ آتے، یہ جہاں ایسے تباہ ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال ہے، 600 سال کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، لوگ شرک کے اونچے اونچے دروازے پہ ہیں، منافقت کے اونچے اونچے دروازے پہ ہیں۔ 600 سال تک یہ لوگ بگڑتے گئے، تباہ ہوتے گئے، برباد ہوتے گئے۔ آج میرے آقا نے آ کر ان کو سنبھالا ہے۔ تو آمد مصطفیٰ مرحبا کہنے والوں، ذرا پہلے رسول پاک کی بعثت سے قبل تاریخ کو پڑھنا، اس جہالت کے دور کو پڑھنا۔ حضور تشریف لائے، کیا تمہیں بلب چلانے کے لیے، لائٹیں لگانے کے لیے، جھنڈے سلوانے کے لیے، پہاڑیاں بنانے کے لیے جمعہ آ رہا ہے، چھٹی آ رہی ہے، اور عید کے میسج موبائل پہ دیتے ہو؟ یاد رکھنا میرے نبی کی حدیث، یاد رکھنا، سارا مجمع یاد رکھے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی بندہ یہاں بیٹھا ہے، میرے نبی کی حدیث کو یاد رکھنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جو بندہ میرے اوپر جھوٹ کا بہتان باندھے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے گا۔ عید کتنی ہے؟ پڑھو بخاری شریف۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے، 2 دن وہاں کے لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک دن کو بدلا عید الاضحیٰ سے، ایک دن کو بدلا عید الفطر سے۔ تیسری عید کہنے والا میرے نبی کا گستاخ ہے، میرے نبی کا منکر ہے، میرے نبی کی حدیث کا منکر ہے، میرے نبی پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ سب سے بڑا یہ گستاخ ہے جس نے عید میلاد النبوی کہہ کر حضور پاک کی حدیث کو ٹھکرایا اور جھٹلایا، اور حضور پاک کی اس حدیث کے مطابق جہنم دوز ہو رہا ہے۔ وہ بندہ عید میلاد النبی کا میسج ختم کر دو، سوشل میڈیا پر اس کو مت ابھارو۔ کیا مجھے بتاؤ، حضرت ابو بکر صدیق سے طفیل دوسی تک کسی نے یہ پیغام دیا؟ امام ابو حنیفہ سے لے کر امام ابو یوسف تک کسی نے یہ پیغام دیا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، قطب الدین بختیار کاکی، حضرت علی حجویری، سلطان باہو، بڑے بڑے حضرات، ان کی کتابوں میں کشف المحجوب، انیت الطالبین، کسی مقام پر تم نے رسول پاک کی اس ولادت کے ساتھ عید کا لفظ تم نے پڑھا؟ ہرگز نہیں۔ حضور پاک تشریف لائے، آپ کا آنا مبارک، رہنا مبارک، آپ کی کائنات مبارک، کائنات پہ آپ کا نور نبوت مبارک۔ ہمارے لیے یہ ہستی ہے، ہمارے لیے یہ فخر ہے، ہم ان کے امتی ہیں۔ مگر میرے نبی علیہ السلام کی کیا زندگی پڑھتے ہو؟ ذرا حضرت عمر کی زندگی کی طرف آنا۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، باہر سے حضرت علی آ رہے ہیں، دروازہ کھٹکایا، حضرت عمر نے پوچھا علی ادھر آؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں مسئلہ تو کوئی نہیں، کیوں آئے ہو؟ کہا دل کر رہا تھا آپ سے ذرا گپ شپ کر لوں۔ حضرت عمر نے کہا چلو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے ایک چراغ بجھایا، دوسرا چراغ جلایا۔ حضرت علی نے پوچھا امیر المؤمنین، وہ چراغ جل رہا تھا، آپ نے بجھایا، یہ دوسرا چراغ آپ نے جلایا۔ حضرت عمر نے کہا یہ بیت المال کے تیل سے تھا، میں اسلام کے احکامات کے اوپر کچھ چیزیں تحریر کر رہا تھا اس کی روشنی میں، مگر علی تم آگے ہو، تم نے ذاتی بات کرنی تھی، بیت المال کی رقم والے چراغ سے ہم روشنی حاصل کر کے ذاتی بات کر لیں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو چراغ میں نے بعد میں جلایا ہے وہ حضرت عمر کی اپنی کمائی ہے اور اپنا پیسہ ہے، میں نے بیت المال کے پیسے کو اس لیے بند کر دیا تاکہ کل قیامت کے دن
اللہ مجھے یہ نہ پوچھے کہ تم اور علی ذاتی باتیں کر رہے تھے، بیت المال کے چراغ سے تم نے روشنی کیوں حاصل کی ہے، جہاں حضرت عمر کی یہ اختیارات ہو اور جہاں میرے نبی علیہ السلام کی وفات کے دن گھر میں تیل نہیں کہ چراغ جلایا جائے۔ آج مجھے بتاؤ یہ لائٹیں، یہ چندے حضور پاک کو روشنی دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ میرا عقیدہ ہے میرے نبی ستاروں سے بھی روشن زیادہ ہیں، چاند سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ دنیا کی پوری دنیا میں بجلی کا سب سے بڑا پاور پلانٹ جہاں پہ لگا ہوا ہے وہ میرے نبی کی جوتی کو لگنے والی مٹی کا ایک ذرہ، اس ذرے کی چمک دنیا کے پورے پاور پلانٹ سے اعلیٰ ہے اور افضل ہے۔ یہ کھیل کھلونا دنیا نے بتا دیا ہے کہ جناب جھنڈے لہراؤ، میرے نبی نے کوئی جھنڈا نہیں لہرایا، اور آپ نے جھنڈا لہرایا بدر میں، آپ نے جھنڈا لہرایا احد میں، وہ جہاد کا جھنڈا تھا، حضرت عائشہ کا دوپٹہ تھا، وہ مجاہدین کا جھنڈا تھا، آپ نے کوئی اور جھنڈا نہیں لگایا۔ یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں، یہ چندہ تم نبی کو روشن دکھانے کے لیے کر رہے ہو اور نبی کو منور کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ نبی کو تم نے کیا منور کرنا ہے؟ نبی کو تو صرف دانت اتنے نور والے تھے، حضرت عائشہ کہتے ہیں پورا حجرہ روشن ہو جاتا تھا، آپ کے نواسے اتنے نور والے تھے پورا محلہ روشن ہو جاتا تھا۔ میرے نبی تو اس چیز کے خلاف تھے، زیادہ لائٹ چلے، زیادہ جھنڈے لہراؤ، زیادہ پہاڑیاں بناؤ، بیت اللہ لاہور میں بنا دو، مسجد نبی لاہور میں بنا دو، زمزم کا کنواں چکوال میں بنا دو، نالین شریفین اپنے سینے پہ لگا لو، مختلف چیزوں کے کام کر لو۔ یہ اگر ہم گستاخ ہیں تو اس کا مطلب تم نے صحابہ کو بھی گستاخ کہہ دیا، ان ولیوں کو بھی گستاخ کہا، عقیدت مندوں کو بھی گستاخ کہا۔ اللہ کے نبی لائٹوں سے راضی نہیں ہوتے، اللہ کے نبی جھنڈیوں سے راضی نہیں ہوتے، اللہ کے نبی پہاڑیوں سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کے لیے پلیٹیں لے جاؤ اور ڈیفنس کی کوٹھیوں میں جا کر بچوں کو لگاؤ اور چندہ اکٹھا کرو اور عید میلاد النبی کہو۔ عید کہنا غلط، عید کہنا غلط، عید کہنا غلط، اس کو اپنے پلے باندھو، ورنہ قیامت کے دن میرا نبی تمہیں حوض کوثر پلانے کے لیے آگے آئے گا تو میرا اللہ بیچ میں ایک دیوار ڈالے گا، تم ادھر نبی ادھر۔ میرے نبی حیران ہو کے پوچھیں گے یا اللہ یہ تو میری امت ہے، اللہ بتائیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے تھے۔ اور آج دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ محفل میلاد کروا لو جنت مل جائے گی۔ 1 خرب محفل میلاد کراؤ، اگر تم نماز نہیں پڑھ سکے تمہیں جنت نصیب نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ ہزاروں جلسے کر لو، جلوس کر لو، عذاب ڈبل ہو جائے گا کہ لاکھوں بندے تمہارے سڑکوں پر ہیں، مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ عید میلاد النبی تم نے کہا، امت کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا اور تم بازاروں میں گئے، سڑکوں میں گئے، تمہاری اپنی مسجدوں کو تالے لگ گئے۔ خدا کی قسم یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، ہمارے ہاں گستاخی یہ ہے جو ہم کرتے جا رہے ہیں اور نبی کے نام پہ چندہ کرتے جا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ میری زندگی میں کسی صحابی نے دوسرے سے چندہ مانگا ہے رسول پاک کے لیے؟ مجھے بتاؤ کہ میرے نبی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، کسی نے کسی سے اپیل کی تھی؟ میرے نبی علیہ السلام کے کتنے ذاتی معاملات تھے، کسی نے چندہ مانگا؟ چندہ مانگ کر نبی کا تعارف کروا رہے ہو۔ کبھی قائد اعظم کے تعارف کے لیے چندہ مانگا ہے؟ دوسرے حضرات کے تعارف کے لیے چندہ مانگا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ان کو تو سب جانتے ہیں، ان کو تو سب جانتے ہیں، کیا ہمارے نبی کو کوئی نہیں جانتا؟ بھائی زندگی میں بدعتی بن کے نہ جانا، بدعتی بن کے نہ جانا، جو مرضی ہو جائے، اللہ رب العزت کے اس نام کی لاج رکھو، نبی کے نام کی لاج رکھو۔ جمعہ کا دن مقدس آ رہا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی غیر رسمی، غیر شرعی تقریبات سے باز رہو۔ ہاں اگر کرنا چاہتے ہو
نفل پڑھو، شکر ادا کرو کہ ہم نبی کی امت ہیں۔ اگر پڑھنا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر شکر ادا کرو۔ ہم پر اللہ کے نبی کے صدقے قرآن آ گیا ہے۔ اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو، نمازیں آئی ہیں، ان نمازوں پہ شکر ادا کرو۔ اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو، رسول پاک کی ختم نبوت پر شکر ادا کیا کرو۔ اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو، خفیہ طور پر کسی غریب کو، مسکین کو کھلاؤ اور پلاؤ اور اللہ کے نبی کو راضی کر دو۔ یہ نظام ہے۔ یہ جھنڈیاں، یہ لہریں، یہ چندے، سج گئے بازار، سج گئے گلیاں، یہ تمہاری گلیاں سجنی ہیں، تمہارے بازار سجنے ہیں، مدینہ والے نہیں سجا سکتے؟ وہ تو سونے کے پہاڑوں کے مالک ہے، تیل کے کنووں کے مالک ہیں، دنیا اسٹیٹ کے سب سے بڑے مرکز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ نہیں سجا سکتے؟ وہ نہیں لگا سکتے؟ کیا اس قبر پہ کچھ ہو رہا ہے؟ کیا اس روضہ پہ کچھ ہو رہا ہے؟ کیا مکہ میں کچھ ہوتا ہے؟ کیا مدینہ میں ہوتا ہے؟ اور جا کر دیکھو کہ وہاں 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ سب ہماری ایشیا کے اندر نظام ہے، پاکستان کے اندر نظام ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے ہٹو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو بندہ میرے پہلو میں بیٹھنا چاہے وہ نماز کو قائم کر لے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے اوپر درود کی کثرت کرنا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کو زیادہ کرنا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نبی کا ظاہر باطن اپنا کے آنا۔ باقی یہ جھنڈے، یہ شرلیاں، یہ پٹاخے، یہ پہاڑیاں، یہ چندے، یہ پلیٹیں اور یہ چوک چوراہوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، بے شک تم کہو یہ گستاخ مولوی بات کر رہا ہے۔ ہم اپنے صحابہ کی بات کرتے ہیں، اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں۔ غلط ہے، نظام ہے۔ کم از کم اپنی زبان پر عید میلاد النبی کے لفظ کو مٹا دو، ورنہ اس حدیث کے مطابق ہم سب جہنم کا مصداق ہوں گے۔ جبرائیل نے جھنڈے گاڑے، فرشتوں کے پاس جھنڈے کہاں تھے؟ کہاں سے گاڑ لیے؟ کیسے گاڑ لیے؟ دلیلیں بنا رہے ہیں، الٹی الٹی بنا رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اگر جبرائیل امین نے گاڑے تھے تو صحابہ گاڑ دیتے، صحابیات گاڑتی، آپ کے صحابہ لگاتے، آپ کے صحابہ یہ بازار سجاتے، آپ کے صحابہ ان خوشیوں کو مناتے، تابعین مناتے، اولیاء مناتے، فقہاء مناتے، کتب مناتے، غوث مناتے۔ اور جو اب منا رہے ہیں ان کے بڑے بھی ان کو اب روکنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی تم تو حد سے بھی بڑھ گئے ہو، تم تو بہت آگے چلے گئے ہو۔ پتہ ہے کہ یہ بدعت ہے، پتہ ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، پتہ ہے کہ ہمارے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اب ہم حق بیان کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ ہماری نسلیں تباہ نہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی بدعات سے محفوظ فرمائے۔ آج کے اسی پروگرام میں کسی کا یہ سوال تھا اور یہ سوالات کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات میں سوالات کرنے والے اپنی پرچیاں یہاں ممبر پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس سے مجمع کو فائدہ ہوتا ہے، اور سوال کیا کریں، اپنے مسائل کو پوچھا کریں، کوشش کیا کریں کہ مجموع کے اندر آپ سوال کیا کریں تاکہ اس کے جواب سے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں بندوں کو کیا ہو سکے، فائدہ ہو سکے۔ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ میں نے سال بھر میں کئی مرتبہ کئی مہینوں سے روزانہ 10-20 مسکینوں کو، غریبوں کو اپنے پیسوں سے کھانا کھلایا۔ اگر میں اس خرچے کو اپنی زکوٰۃ میں لے آؤں اور اپنی زکوٰۃ جتنی بنتی ہے میں اتنا خرچ کیا ہوا پیسہ اس سے کاٹ لوں تو میری زکوٰۃ ہوگی ادا یا نہیں ہوگی؟ یہ بات یاد رکھیے گا آپ سب۔ آپ چاہے کروڑوں روپیہ خرچ کریں، اگر آپ نے سال کے بعد یہ کہا جی میں اس کو زکوٰۃ میں شامل کر لیتا ہوں تو وہ کبھی زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا۔ البتہ خرچ کرنے سے پہلے آپ یہ نیت کریں کہ میں نے اب سے جو کام کرنا ہے میں اس کو اپنی زکوٰۃ کے حساب میں لے آؤں گا۔ روزانہ 10-20 مسکینوں کو، غریبوں کو میں دیتا رہوں گا پیسے، اور اگر یہ نیت آپ کی پہلے سے تھی پھر تو آپ کی زکوٰۃ میں شمار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے بعد میں کہا یار میں نے 5 لاکھ خرچ کر دیا ہے، اب 10 لاکھ میری زکوٰۃ بنتی ہے، چلو 5 لاکھ میں اس میں ڈال دیتا ہوں، اب بعد میں اس کو شمار کرنا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے، خرچ کرنے سے پہلے
آپ نیت کریں چلیں میں کھلا رہا ہوں، ایڈوانس کھلا رہا ہوں، رمضان میں جتنی میری زکوٰۃ بنے گی، جتنے میں نے دے دیے میں اس میں کٹوتی کر لوں گا۔ تو یہ حضرات جو صاحب سوال کر رہے ہیں، اگر ان کی نیت شروع میں تھی کہ یہ زکوٰۃ میں شمار کروں گا، پھر تو زکوٰۃ میں ادا ہوگی، اور اگر اب یہ کر رہے ہیں کہ پچھلا پیسہ جو خرچ ہے وہ میں زکوٰۃ میں لاتا ہوں، پھر ان کی وہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ الگ سے دیں، وہ ثواب اللہ ان کو الگ سے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔